أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا اے شہ ابرار أهلا وسهلا مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس فن چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے اس بہت ہی پیارے پروگرام جس کا نام ہے نور اینڈ نالج. جی تو پیارے بچوں اور کڈس فن چینل کے ناظرین، ہر طرف ماہ ربیع الاول کی بہاریں جاری ہیں. ہر مسلمان اس مبارک مہینے کے آنے پر خوش ہو جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو. اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. پیارے بچوں، اس مبارک مہینے میں کڈس مدنی چینل لایا ہے آپ کے لیے بہت ہی زبردست پروگرام جس کا نام ہے نور اینڈ نالج، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر ہوگا. سوال جواب ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے جائیں گے. جو معلومات حاصل ہوگی اسی میں سے ہی شارٹ کوئز بھی کریں گے تاکہ ساری معلومات اچھے سے ہمارے دل اور دماغ میں بیٹھ جائیں. تو پیارے بچوں، پروگرام اور موقع کی مناسبت سے ایک کلام شامل کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لم یاتی نذیروں کا فی نظرم، لم یاتی نذیروں کا فی نظرم، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تو رے سر سو، جگ راج کو تاج تو رے سر سو، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تو رے سر سو، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. البحروں علا والموج طغا، من بے کس
سو طوفان ہو شیر و بامر بے کسو طوفان ہو شیر و بامجدار میں ہوں بگڑے ہے ہوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 مجدار میں ہوں بگڑے ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسوں ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا انفی اتشوں وسخاکت اے گیسوئے پاکے ابر کرم اے گیسوئے پاکے ابر کرم برسن ہارے ریم جیم ریم جیم ریم جیم ریم جیم ریم جیم ریم جیم برسن ہارے ریم جیم ریم جیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نظیروں کفی نظرم مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسوں ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا میری الفت مدینے سے یوگی نگی میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوگی نگی میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے
یوں گندگی میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو. موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے, کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کہ اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے, اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں گی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میرے پاس ایک سوال ہے جس سے میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں. جس کو جواب آتا ہوگا وہ صرف ہینڈ ریز کریں گے, بولیں گے کچھ بھی نہیں. دنیا کا سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ چلیں آپشنز بھی دے دیتا ہوں میں آپ کو. آب زمزم شریف, آسمان کا پانی, اور جو پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا تھا وہ پانی. جو پانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا تھا. جی ہاں, یہ بات حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا تو لوگوں کے پاس وضو کے لیے پانی بھی نہ تھا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا پانی لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس سے وضو کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پھوٹ رہا ہے, یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن عریض بھائی, اس پانی سے کتنے لوگ برکتیں حاصل کر لیا کرتے تھے؟ کبھی 70 خوش نصیبوں نے اس مبارک پانی کو پیا, کبھی 80, اور کسی موقع پر 300, کبھی 1500 کی تعداد نے اس پانی سے برکتیں حاصل کی ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے یہ پانی ایک بار جاری نہیں ہوا بلکہ کئی بار ایسا ہوا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود پیالے میں جو پانی تھا اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی چشمے کی طرح ابلنے لگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی, تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ 1500 تھے, لیکن کہ اگر ہماری تعداد 1,00,000 بھی ہوتی تب بھی وہ پانی ہمیں کافی ہوتا. سبحان اللہ. پیارے بچوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہونا آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. عزیز بھائی, یہ معجزات کیا ہوتے ہیں؟ پیارے بچوں, معجزات جمع ہے معجزے کا. اعلان نبوت کے بعد نبی سے کوئی خلاف عادت کام, یعنی ایسا کام جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتا, اگر کسی نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. معجزات کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ پاک نے انسانوں کو گمراہی سے بچانے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا اور انہیں بے شمار کمالات اور خصوصیات سے نوازا, جن میں سے ایک معجزہ ہے. پیارے بچوں, معجزات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والی پرسنالٹی سچی ہے, یعنی معجزہ نبی کے سچا ہونے کا ثبوت ہے. معجزے کے ذریعے نبوت کا دعویٰ کرنے والے انسان کا سچا یا جھوٹا ہونا پتہ چلتا ہے. تو پیارے بچوں, ہمیں زازان بھائی بورڈ پر معجزہ اور معجزات کا ڈفرینس بتائیں گے. پیارے بچوں, معجزاتن سنگولر ہے اور معجزاتن پلورل ہے, اور یہ دونوں لفظ عربی میں ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین,
اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا اور اس سے پانی نکل آیا۔ لیکن پیارے بچوں، زمین کے نیچے تو ویسے بھی پانی موجود ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ اللہ پاک کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔ تو پیارے بچوں، پروگرام اور موقع کی مناسبت سے ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ آج کاغے کی شادی ہے، عرش کیوں جھوما، یہ آج کاغے کی شادی ہے، عرش کیوں جھوما، لبے زمیں کو لبے آسمان کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ رسول منی کا تو مجدہ سنانے آئے گے، رسول منی کا تو مجدہ سنانے آئے گے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ فرشتے آج جودو میں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جودو میں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سنو گے لالا زبان کریم سے نوری، سنو گے لالا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ مجھے یہ
بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں اور کون سے صحابہ تھے؟ میں آپ کو آپشن بھی دے دیتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غار ثور میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ہجرت رسول میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں گئے تو یہ وہاں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. پیارے بچوں، آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار ثور میں تشریف لے گئے تو غار کے منہ پر کبوتری نے انڈے دے دیے تھے اور مکڑی نے جالا بھی بن دیا تھا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 3 دن غار ثور میں رہے اور اس کے بعد مدینہ شریف کی طرف تشریف لے گئے. اسی لیے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے. اس غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن رہے تھے، اور قرآن پاک میں بھی اس غار کا ذکر موجود ہے. قرآن پاک میں ہے ترجمہ: جبکہ یہ 2 میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. پیارے بچوں، یہاں 2 لوگوں سے مراد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا غم نہ کرو، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کیوں فرمائی تھی؟ جب مکہ شریف میں دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگا، مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ شریف ہجرت کر گئے. پھر جب دشمنوں نے اسلام کے مضبوط ہو جانے کے خوف سے معاذ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اللہ پاک کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی. اس دوران دشمنوں نے سخت پہرا دیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے پہرا دینے والوں کے سروں پر مٹی ڈال کر اپنے مبارک گھر سے نکل گئے اور مکہ شریف کی سیدھی طرف 4 کلومیٹر پر واقع غار ثور میں قیام فرمایا. سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں، آپ لوگوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بستر پر سلا کر پہرا دینے والے کفار سے کس طرح بچے، سورہ یاسین کی تلاوت کی اور مٹی ان کے سروں پر ڈالی، اور وہاں سے وہ نکل گئے اور واقع غار ثور پہ جا پہنچے. جی تو پیارے بچوں، اب ہم واپس بڑھتے ہیں وائٹ بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں زازان بھائی میں کیا بتا رہے ہیں. جی تو پیارے بچوں، ہم نے ابھی سنا ہجرت کے بارے میں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لفظ ہجرت کو لکھتے کیسے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول شریف پیر کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے سفر کا آغاز فرمایا اور 12 ربیع الاول شریف کو قباء نام کی جگہ پر پہنچے. وہاں پر مسجد قباء کی تعمیر بھی فرمائی. پھر وہاں سے مدینہ شریف تشریف لے گئے. مدینہ شریف کے لوگوں نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا پڑھنے لگے، جس کے معنی ہیں وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چاند طلوع کر آیا. دعا کرنے والے جب تک دعا کریں ہم پر شکر لازم ہے. تو پیارے بچوں، پروگرام اور موقع کی مناسبت سے ایک کلام شامل کرتے ہیں. اللہ آئی ہے
الاول کو آیا در یتیم بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم ماہ نبوت مگر رسالت ماہ نبوت مگر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مدنی اللہ لا الہ الا میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ بتائیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر اور داڑھی میں کون سی خوشبو لگاتے تھے؟ آپشن بھی سن لیجئے. مشک، عنبر، کافور. مشک. پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین اور اعلیٰ کوالٹی کی خوشبو پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت معطر رہتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا تو میں نے اسے ایسا ٹھنڈا اور خوشبودار ہوا کی طرح پایا جو کسی عطر بیچنے والے کے عطر دان سے نکلتی ہے. سبحان اللہ. لیکن جو عطر ہم دکان سے خریدتے ہیں وہ تو اکثر کیمیکل والی ہوتی ہے، کیا اسے سر میں لگا سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خوشبو لگایا کرتے تھے وہ خوشبو خالص ہوتی تھی، جبکہ آج کل جو عطر ملتی ہے ان میں کیمیکل ہوتا ہے. ایسا عطر بالوں میں لگانے سے بالوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہاں، لباس پر لگا سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پاک صاف اور خوشبودار رکھنا چاہیے. اب میں آپ سب کو بتاؤں گا لفظ سنت کے بارے میں. یہ لفظ لکھتے کیسے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن بھی دوں گا. یہ ہے لفظ سنت. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سنت پر عمل کرنے کی بہت برکتیں ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. عطر لگانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے. سنت پر عمل کرنے، اپنے آپ سے ناپسندیدہ بو دور کرنے، مسلمان بھائیوں کو راحت پہنچانے کی نیت سے خوشبو لگا سکتے ہیں. انشاءاللہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا. تو پیارے بچوں، پروگرام اور موقع کی مناسبت سے ایک کلام شامل کرتے ہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا، نبی کا جھنڈا رحمت والا، نبی کا جھنڈا برکت والا، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول
اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت 12 ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے 12 ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا جھنڈا امر کا جھنڈا نبی کا جھنڈا امر کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی مرحبا صلی علی اہلا و سہلا مرحبا آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی مرحبا صلی علی اہلا و سہلا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی ہو زباں پر یا خدا اہلا و سہلا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا
حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا تو جھوم کے بولو مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جی ماشاء اللہ. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز کے معطر رہا کرتے تھے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ہم نے بہت ساری معلومات حاصل کی اور اب اسی معلومات سے ریلیٹڈ آپ سب سے سوالات کیے جائیں گے جس کے آپ لوگوں نے جواب دینے ہیں تاکہ علم کی باتیں ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائیں. بتائیے کتنے لوگوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے برکتیں حاصل کی؟ آپ بتائیں. 1500 لوگوں نے. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. سعد بھائی آپ نے تو بڑے دھیان سے سنے. اچھا چلیں اب یہ بتائیں کہ لفظ معجزہ کی جمع کون بتائے گا؟ جی سائم بھائی. معجزات. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ نے بھی سنا ہے غور سے. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے دن غار ثور میں رہے؟ جی مصطفیٰ بھائی. 3 دن. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیں اب میرا اگلا سوال. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سورت کی آیات پڑھتے ہوئے ہجرت کے لیے نکلے تھے؟ جی سائم بھائی. سورہ یاسین. جی اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کس تاریخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع فرمایا تھا؟ جی مصطفیٰ بھائی. 1 ربیع الاول شریف. جی سبحان اللہ. اب میرا آج کی ایپیسوڈ کا آخری سوال. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اور داڑھی کے بالوں پہ کون سی خوشبو لگایا کرتے تھے؟ جی مصطفیٰ بھائی. مشک. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی تو پیارے بچوں آپ سب نے توجہ سے سنا ہے ماشاء اللہ سے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام کی طرف. یہ ہمارا پروگرام ربیع الاول اسپیشل پروگرام ہے. اس میں ہم نے جو بھی معلومات سیکھی ہے، یاد کی ہے، اسے ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. پیارے بچوں اب ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اے شہ ابرار اهلا وسهلا مرحبا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا